وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ عرس مخدومی قریب سے قریب تر ہے۔ 13-14 جولائی 27-28 محرم کو مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے۔ ہم اور آپ انہی کی چوکھٹ پر رہ کر کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، مگر ہم میں سے اکثر حضرات مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارکہ کے اہم گوشوں تک کو نہیں جانتے۔ اس لیے آج سے عرس مبارک تک ان کی زندگی کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار چشتی صوفیہ و مشائخ میں ہوتا ہے، اور مشائخ چشتیہ میں دو ولی ایسے ہیں جنہوں نے ترک سلطنت کیا، ایک سلطان ابراہیم ادہم، دوسرے سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی۔ آپ سمنان کے بادشاہ تھے، اور آپ کی پیدائش بھی سمنان میں ہی ہوئی جو ایران میں واقع ہے۔ آپ کے والد مکرم سید ابراہیم نور بخشی سامانی اپنے وقت کے رعایا پرور بادشاہ اور متبحر عالم فقیہ ولی کامل انسان تھے۔ والدہ مکرمہ متقیہ پرہیزگار صوم و صلات کی پابند تھی، اور آپ کے نانا خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے پیر کامل تھے، اور ترکستان کے مشائخ میں اولی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے پیر ترکستان سے مشہور ہوئے۔ باقی ترکستان میں خواجہ احمد بختاش ولی، یونس احمرے، بیرام ولی رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین، مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیات جلوہ فگن رہیں، مگر سب سے پہلے ترکستان میں جو مرشد کامل کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں وہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے نانا جان خواجہ احمد یسوی رحمت اللہ علیہ کی ذات پاک ہے، اور آپ کے دادا سید شمس الدین نور بخشی سامانی جانشین غریب نواز خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی چشتی دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے۔ تو اس طریقے سے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی عالی نسب رہے، علم و ادب کے ماحول میں نشو و نما پائی، اور رسم بسم اللہ خانی شیخ عماد الدین تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4 سال 4 ماہ 4 دن میں فرمائی، اور 1 سال کی مدت میں مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ نے قرأت سبعہ کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا۔ 1 سال کی مدت میں
مخدوم پاک نے قرات صفا کے ساتھ قرآن پاک کا حفظ مکمل کیا۔ ہم لوگ ایک قرات پر ایک سال میں نہیں، 4 سال میں بھی پورے طور پر حفظ نہیں کر پاتے، دور میں بھی اندور گھومنے جاتے۔ سوچ لیجئے 14 سال کی عمر میں جب ہم لوگوں کو ہوش بھی نہیں رہتا، تمام علوم عقلیہ و نقلیہ اور فن سپہ گری میں مہارت حاصل کی۔ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد ماجد سلطان سید ابراہیم نور بخشی سامانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا۔ والد ماجد کے انتقال کے بعد آپ نے امور سلطنت کو انجام دیا اور دوران اشتغال سلطنت فرائض و واجبات اور نوافل پر مکمل کاربند رہے اور سفر و حضر میں ہر جگہ عدل و انصاف کے ساتھ رعایا پروری کی مثالی ریاست قائم کی۔ انشاءاللہ مزید آئندہ وضاحت کی جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسلم وبارک علی النبی الامی وآلہ وصحابہ اجمعین کما تحب وترضی بان تصلی علیہ۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہم لوگوں نے آپ کی جائے پیدائش اور پھر آپ کی عمر جب 15 برس کی ہوئی اور امور سلطنت کو سنبھالا، تب تک کے حالات مختصر طور پر جاننے کی کوشش کی تھی۔ 10 سال تک آپ نے امور سلطنت کو بحسن و خوبی انجام دیا اور 10 سال تک آپ نے امور سلطنت کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اسی دوران آپ خدمت خلق بھی کرتے رہے، علماء کو بھی نوازتے رہے اور آپ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔ 10 برس 25 برس کی جب عمر ہوئی، رمضان کی 27ویں شب کو آپ نے ترک سلطنت کیا، یعنی سلطنت چھوڑ دی، حکومت کو ٹھکرا دیا۔ ترک ایک ایسا وصف ہے کہ دنیا کو اگر چھوڑا جاتا ہے تو دنیا پیچھے بھاگتی ہے۔ امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام نے ترک خلافت کر دیا تو سب کو آشچریہ چکت کر دیا، لیکن در حقیقت سلطانی انہی کو میسر ہوئی کہ 12 اماموں میں سے آخری امام جو ہے امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے، باقی سب امام حسین علی جدہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ اگر جاننا چاہیں، دیکھنا چاہیں تو مولا کائنات پہلے امام ہے، دوسرے امام امام حسن، تیسرے امام امام حسین، پھر سادات حسینیہ میں سے ہی جو امام ہیں، امام زین العابدین ہیں، امام محمد باقر ہیں، امام جعفر صادق ہیں، امام موسیٰ کاظم ہیں، امام علی رضا ہیں، امام محمد تقی ہیں، امام علی نقی ہیں، امام حسن عسکری ہیں، اور پھر آخری امام جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے امام مہدی علی جدہ علیہ السلام۔ تو یہ جو ہیں امام حسن مجتبی علی جدہ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ تو جو ترک کرتا ہے وہی جو ہے نعمت کو مزید حاصل کر لیتا ہے۔ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترک سلطنت کیا تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو سلطانی مقدر کر دی کہ آج بھی ان کے نام کے آگے لفظ سلطان بڑھایا جاتا ہے کہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی جب بھی بولا جاتا ہے
اس لیے کہ انہوں نے ترک سلطنت کی تو سلطنت ان کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی۔ اور پھر سیدنا خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بشارت دی کہ اب آپ کو دنیاوی غرض سے لا تعلق ہو کر کے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور مخلوق خدا کی مزید خدمت کرنی ہے تو آپ ہندوستان کا سفر کیجیے۔ بہرحال آپ نے ترک سلطنت کیا، اپنی والدہ سے اجازت لی، اپنے چھوٹے بھائی محمد عارف کو سلطنت کے امور انجام دینے کے لیے مقرر کیا اور پھر وہاں سے چلے۔ تو یہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ کی حیات طیبہ کے اہم گوشے ہیں۔ صلی علیہ مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ترک سلطنت کے بعد پوری زندگی اسلام کی نشر و اشاعت اور مریدین و متوسلین کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف فرما دی۔ آپ کی ذات علوم ظاہرہ اور باطنہ کا مجمع البحرین تھی۔ ترک سلطنت آپ کا ایک ایسا وصف ہے جو نہ صرف بزم صوفیہ میں آپ کو ایک امتیازی مقام عطا کرتا ہے بلکہ مادہ پرستی کے تمام بتوں کو بھی پاش پاش کر دیتا ہے۔ ترک سلطنت کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے۔ سمنان سے کہاں کا سفر کیا؟ ترک سلطنت کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور تقریباً 20 سال تک پنڈوا شریف ویسٹ بنگال میں اپنے شیخ حضرت مخدوم علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں گزارے اور پھر کچوچا مقدسہ اتر پردیش میں مستقل سکونت اختیار کی۔ 764 ہجری مطابق 1362 میں جب آپ اپنے ایک سفر میں عراق و شام تشریف لے گئے تو کچھ دنوں کے لیے اپنی ایک خالہ زاد بہن کے یہاں بھی قیام فرمایا جو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں بھی آئی تھیں۔ ان کے ایک 12 سالہ صاحبزادے سید عبد الرزاق جیلانی تھے۔ وہ دوران قیام آپ سے اس قدر مانوس ہو گئے، انہوں نے آپ سے اس قدر دل لگا لیا کہ جب آپ وہاں سے روانہ ہونے لگے تو وہ بضد آپ کے ساتھ ہو گئے۔ ان کے اصرار کو دیکھتے ہوئے ان کے والدین نے بھی انہیں اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ انہیں لے کر کے ہندوستان تشریف لائے، ان کی تعلیم و تربیت فرمائی، انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور نور العین کے لقب سے سرفراز کیا۔ لطائف اشرفی کے مطابق مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مخدوم عبد الرزاق نور العین جیلانی رحمت اللہ علیہ کے 5 صاحبزادگان کی بھی تعلیم و تربیت فرمائی۔ مخدوم عبد الرزاق نور العین کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے صاحبزادے تھے؟ 5۔ ان میں سے ایک سید شمس الدین جیلانی کا انتقال مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے سامنے ہی ہو گیا۔ بقیہ چاروں نبیروں کو یعنی مخدوم عبد الرزاق نور العین کے باقی چاروں صاحبزادوں کو آپ نے وصال سے پہلے 4 مختلف مقامات کی خلافت و ولایت سے سرفراز فرمایا۔ خلافت ولایت سے سرفراز فرمایا۔ اب مخدوم عبد الرزاق نور العین جیلانی رحمت اللہ علیہ کے خلف اکبر یعنی بڑے بیٹے سید حسن اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کو کچوچا مقدسہ، ان سے چھوٹے بیٹے سید حسین کو ولایت جونپور، سید فرید کو بارہ بنکی اور سب سے چھوٹے صاحبزادے سید احمد کو جائز کی ولایت عطا کی۔ یہ وہ مقامات تھے جہاں حضرت مخدوم صاحب نے قیام فرمایا تھا اور جہاں ان کے مریدین و متوسلین کی بڑی تعداد تھی۔ یہ ایک حکمت یہ بھی تھے کہ مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ نے جن جن مقامات پر اپنی تعلیمات کو جاری کیا
اگر ان کے اپنے نبیوں کو ان مقامات پر وہاں اس لیے بھی بھیجا تاکہ وہاں بھی تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ اس لیے مخدوم پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جہاں مخدوم عبدالرزاق نور العین جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیم و تربیت فرمائی، وہیں ان کے صاحبزادگان کے بھی تعلیم و تربیت فرمائی۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ بتایا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔